میں ان ججز کے بارے میں ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جس نے پاکستان پر زبردستی یہ امپورٹڈ حکومت نافذ کی ہے، بلکہ میں کہوں گی نازل کرنے کی کوشش کی ہے، میں ان ججز سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں بحیثیت ایک پاکستانی ہونے کے کہ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ پاکستان کے کورٹس میں لوگوں کے کیس مقدمے عوام کے جب آتے ہیں، ایک نسل ختم ہو جاتی ہے، دوسری نسل ختم ہو جاتی ہے، دادا جا کر اپنی اپلیکیشن ڈالتا ہے اور پوتے کو بھی اس کا حق نہیں ملتا۔ یہ ہے آپ لوگوں کا قانون، اور ایک طرف آپ نے کون سا ایسا کون سا فریضہ انجام دے رہے ہیں کہ ایک منتخب حکومت کو اتارنے کے لیے اتوار کے دن بیٹھ کر سنڈے کے دن عدالتیں کھول کے آپ کو اتنا وقت مل گیا کہ ایسا کیا مل گیا؟ آپ کو ایسا کون سی چیز مل گئی؟ کیا پوری پاکستانی قوم اندھی ہے؟ کیا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا؟ آپ کا کردار روز روشن کی طرح کھل گیا ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی غیرت باقی ہے اور تھوڑی سی بھی شرم باقی ہے تو اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے دیکھیں پبلک کو، جو پورے پاکستان کی پبلک اس وقت سڑکوں پر اپنے قائد کے لیے کھڑی ہے، اس کی ایک آواز پہ۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پوری دنیا میں اس کا احتجاج نہیں ہو رہا؟ آپ دیکھیے آج میڈیا کا دور ہے، دیکھیے آپ کی پوری دنیا میں کوئی مسلمان پاکستانی جو جہاں کہیں بھی موجود ہے وہ اپنے قائد کے ساتھ کھڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شخص ایمان والا ہے، اور ان کے سب کے دل اور ہم سب پاکستانیوں کے دل اپنے دین، اپنے اسلام، اپنے قائد اور اپنے پاکستان کے ساتھ دھڑک رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ لوگوں کے لیے۔ آپ کو کوئی یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ آپ پاکستان کی سرزمین پر پاؤں رکھنے کے بھی قابل ہوں، آپ کے اوپر یہ زیب ہی نہیں دیتا۔ میں تو کہتی ہوں آپ کو اس وطن میں رہنے کی بھی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ میں پاکستانی قوم سے اپیل کرتی ہوں کہ گھروں سے نکلیں اور کورٹوں کو گھیر لیں اور آگ لگا دیں ان کورٹوں کو، اور ان ججز کی بوٹیاں ہوا میں اڑا دیں، پرندے کھائیں ان کو، اور تاکہ دنیا یہ نظارہ دیکھے اور دنیا کو یہ بات پتہ چلے کہ اس طرح نا انصافی کے ساتھ انہوں نے ایک منتخب وزیر اعظم کو گھر جانے پہ مجبور کر دیا۔ آج پاکستان کی پوری قوم نے آپ کو آئینہ دکھا دیا ہے، آپ کو سمجھا دیا ہے کہ ڈوب کر مر جائیں آپ چلو بھر پانی کے اندر۔ کدھر گئے ہیں آپ کے کورٹ؟ رات کو 12 بجے آپ اپنے کورٹ کھولتے ہیں۔ کون سا اتنا بڑا معاوضہ لیا ہے آپ نے؟ کتنے دن کھا لیں گے؟ موت آپ کی منتظر ہے، قبریں آپ کی منتظر ہیں، جہنم کے آخری گڑھے میں گریں گے وہ لوگ جو لوگ انصاف فراہم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا بہترین جہنم کا سب سے نچلا درجہ تیار کر کے رکھا ہے۔ آپ لوگ اور آپ کی نسلیں اس جہنم میں جلیں گی۔ آج بھی رمضان کا مہینہ ہے، توبہ کا مقام دروازہ کھلا ہوا ہے، آج بھی توبہ کر لیں، آج بھی لوٹ جائیں، آج بھی اپنے رب سے رجوع کر لیں، اور اتنی خلقت کو جو ماہ رمضان کے اندر باہر نکلی ہے اپنے حق کے لیے، اپنے قائد کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اپنے اسلام کے لیے اور اپنے پاکستان کے لیے جو شہیدوں کے لہو سے بنا ہے، اس زمین پر شہیدوں کا لہو گرا ہے، اس زمین پر شہداء نے اپنی قربانیاں دی ہیں، اس پاک سرزمین کو آپ بیچ رہے ہیں ان یہود و نصارہ کے کہنے سے، اور آپ کورٹ کھول کھول کے جا کے فیصلے دے رہے ہیں۔ تو کھولیں اپنے کورٹ۔ میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے آپ کو یہ شرم دلاتی ہوں، اگر آپ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہو، اگر آپ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ سے ہو، اور آپ ایک رب پر اپنا یقین اور ایمان رکھتے ہو، تو کھولو اپنے کورٹوں کو، کھولو اپنے کورٹوں کو اور فیصلہ لکھ دو کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ آج عوام نے ثابت کر دیا ہے، ہم اپنا فیصلہ واپس لیتے ہیں اور ہم الیکشن کرواتے ہیں۔ یہ اس طرح کی امپورٹڈ حکومت پاکستان پر مسلط کر کے آپ اپنی اور اپنے نسلوں کے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں۔ آج بھی بحیثیت ایک پاکستانی میں آپ کو یہ شرم دلا رہی ہوں اور آپ کو یہ احساس دلا رہی ہوں کہ اس حرام کے پیسے کو جو یہ اور جو رکن بکے ہیں کتنے دن کھا لیں گے، کتنی زندگی گزار لیں گے، کیا مل جائے گا آپ لوگوں کو؟ اتنی خلقت خدا کی ساری دنیا محرم یہ رمضان کے مہینے میں ہر طرف نکلی پڑی ہے، کیا خدا نے آپ کی آنکھوں پر اتنے پردے ڈال دیے ہیں کہ آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ آپ کو کچھ سنائی نہیں دیتا؟ آپ کو صرف منافقین کی آواز سنائی دیتی ہے۔ آپ تو ابو لہب اور ابی جہل سے بھی زیادہ بڑے ہو گئے ہو۔ آپ تو عبداللہ بن ابی کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہو منافقت کے اندر، اور آپ منافقوں کے ٹولے میں ہو گئے ہو۔ میرا بس چلے تو میں آپ کو کرسیوں پہ سے نوچ کے ہٹا کے اور جوتے مار کے کورٹوں سے باہر نکالوں، اور پوری پاکستانی قوم کو یہ کہوں کہ آپ لوگوں کی ٹکا بوٹی کر کے پرندوں کو کھلا دے، کیونکہ آپ لوگ اس قابل نہیں ہو۔ جس ملک کے منصب پہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو اس ملک کے ساتھ آپ وفادار نہیں ہو، آپ غدار ہو، آپ غدار ہو، آپ غدار ہو، اور آپ کی سزا موت ہونی چاہیے۔